ایران نے آبنۂ ہرمز دوبارہ بند کر دی۔ آبنۂ ہرمز کا کنٹرول اب اس کی سابقہ صورتحال پر آ چکا ہے، جس کی وجہ امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی مسلسل بندش ہے۔ پاسداران انقلاب کی مشترکہ فوجی کمانڈ کا بیان۔ پاسداران انقلاب کمانڈ نے ایرانی بندرگاہوں کی بندش کو امریکی سمندری ڈاکہ زنی اور چوری قرار دیا۔ پاسداران انقلاب کمانڈر کے مطابق جب تک امریکہ جہازوں کی آمد و رفت کو پوری آزادی کے ساتھ بحال نہیں کرتا، اس وقت تک آبنۂ ہرمز کی نگرانی سخت رہے گی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ خطے میں سمندری راستوں کی حفاظت اور نگرانی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو روکا جا سکے۔ ایرانی بحریہ دشمنوں کو تلخ شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے خبردار کر دیا۔ ایک بیان میں کہا کہ ایران کی بحریہ دشمنوں کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کی وارننگ۔ دوسری جانب ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیبزادہ نے امریکہ کی جانب سے ایرانی پورٹ کی ناکہ بندی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ امریکہ کی جانب سے گزرگاہ پر رکاوٹیں رہیں تو آبنۂ ہرمز کھلی نہیں رہے گی۔ ہرمز سے جہازوں کے گزرنے کا عمل مخصوص راستوں سے ہوگا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالیباف کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے 1 گھنٹے میں 7 جھوٹے دعوے کیے۔ ٹرمپ کے دعووں سے امریکہ فاتح نہیں سمجھا جا سکتا۔ پاسداران انقلاب نے آبنۂ ہرمز پر نیا آرڈر نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا، ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانی نیوی کی اجازت لازمی ہوگی۔ جہاز ایران کی جانب سے طے کیے گئے راستے پر سفر کریں گے۔ نیول جہازوں کے گزرنے پر سخت پابندی ہے۔ 22 اپریل تک مذاکرات کے نتیجے میں کوئی حتمی معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے ساتھ عارضی جنگ بندی میں توسیع نہیں ہو سکتی۔ بدقسمتی سے ہمیں دوبارہ بم گرانا پڑے گا۔ امریکی صدر کی ایک اور دھمکی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ناکہ بندی جاری رہے گی۔ ایران سے متعلق کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے۔ ایک بہت اچھی اور ذہین شخصیت وائٹ ہاؤس آ رہی ہے۔ ہم ایک غیر معمولی نیوز کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ ایران نے ملک کے 6 ایئرپورٹ کھول کر ملکی فضائی حدود کو 50 روز بعد جزوی طور پر بحال کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ سمیت مشہد، حبرجند، گورگن اور زہدان کے ایئرپورٹس کو کھول دیا گیا ہے۔ ایرانی سول ایویشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ مشرقی ایران کے فضائی راستے صبح سے دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور پیر کو پاکستان میں ہوگا۔ امریکی ٹی وی کا ایرانی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق واشنگٹن نے ایران مذاکرات کے شیڈول کی تصدیق نہیں کی۔ ایران نے افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے واضح کیا ہے کہ افزودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کرنا کبھی ایران کے لیے آپشن نہیں رہا۔ افزودہ یورینیم کسی صورت کہیں اور منتقل نہیں کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف سعودیہ، قطر اور ترکیہ کا سہ ملکی دورہ مکمل کر کے انطالیہ سے پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کے دورے کو انتہائی مفید اور نتیجہ خیز قرار دے دیا۔ کہا، خوشگوار اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل۔ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں، خطے کی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاکستان اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطحی روابط، خطے میں امن پر اتفاق، مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کرنے پر زور، پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعادہ، خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے مشترکہ اقدامات پر غور، ایرانی قیادت کی مہمان نوازی پر پاکستان کی جانب سے اظہار تشکر، پاکستان کا مشرق وسطیٰ تنازع کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کا عزم۔ پاکستان مذاکرات پر یقین رکھنے والا ملک ہے۔ پاک سرزمین پر کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ عالمی امن کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عوامی امنگوں کے مطابق حل ہونی چاہیے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا PMA کاکول اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ پروقار تقریب میں پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کی شاندار پریڈ کا مظاہرہ، عمدہ کارکردگی پر کیڈٹس کو اعزازات سے نوازا گیا۔ IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ مکمل کر لیا۔ جلد اس کی ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری متوقع ہے، جس کے بعد اگلی قسط جاری ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خوشخبری سنا دی۔ S&P گلوبل ریٹنگز کے نمائندگان سے ملاقات کے دوران وزیر خزانہ نے کہا کہ اضافی مالی معاونت اور ڈپازٹ کی مدت میں توسیع سے بیرونی مالی پوزیشن مزید مضبوط ہوگی۔ امریکہ نے روسی تیل پر عائد پابندی 1 ماہ کے لیے ہٹا لی۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ شرط یہ ہے کہ یہ تیل پہلے سے ہی آئل ٹینکرز پر لدا ہو اور سمندر میں موجود ہو۔ امریکی محکمہ خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ اب ممالک 16 مئی تک روسی تیل خرید سکتے ہیں۔ استثناء میں ایران، کیوبا اور شمالی کوریا سے متعلق لین دین شامل نہیں۔ ایرانی تیل کی برآمدات پر پابندیاں برقرار ہیں۔ لاہور سے پہلی حج پرواز 345 عازمین کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف، صوبائی وزراء
ख्वाजा सलमान रफीक और मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान और सऊदी सफीर नवाफ सईद अलमालकी समेत आला हुकाम ने आज़मीन हज को रुखसत किया। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग में गैर मामूली इजाफा। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट हो गया। कराची समेत दीगर शहरों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। लाहौर और रावलपिंडी में भी 8 से 10 घंटे बिजली गायब। खैबर पख्तूनख्वा के देही इलाकों में 14 से 16 घंटे तक बिजली की बंदिश। एलएनजी के 4 कार्गो 5 रोज में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। कतर से गैस आते ही लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। वफाकी वजीर तवानाई अवैस खान लगारी ने दावा किया है कि इस वक्त भी लोड शेडिंग 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं हो रही। हुकूमत सिंध की जानिब से सखर के बाद हैदराबाद में पिंक स्कूटीज जल्द तकसीम करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सखर में कामयाब आगाज के बाद हैदराबाद की खवातीन में भी पिंक स्कूटीज तकसीम की जाएंगी। खवातीन को न सिर्फ मुफ्त स्कूटीज फराहम की जा रही हैं बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट और बाकायदा तरबियत भी दी जा रही है। खवातीन को बाइख्तियार और खुद एतमाद बनाना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। गिलगित बल्दिस्तान में जाती सर्दी एक बार फिर से लौट आई। गिलगित शहर समेत दीगर अजला में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी सिफर पर आउट होने पर आपे से बाहर हो गए और अपना बैट तोड़ दिया। कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ मैच में आफरीदी ऑलराउंडर सिकंदर रजा से पहले बैटिंग करने आए, लेकिन दूसरी ही गेंद पर बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। पवेलियन लौटते हुए शदीद गुस्से का इजहार किया। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स की टीम रवां सीजन 6 में से सिर्फ 2 मैचेस जीत सकी और बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। सरफराज अहमद हेड कोच मुकर्रर, शान मसूद कप्तान होंगे। स्क्वाड में 4 नए खिलाड़ी शामिल। कौमी टीम 2 मई को बांग्लादेश के लिए उड़ान भरेगी।